نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر آمین یا رب العالمین۔ تو ڈیئر، آج آپ لوگوں کا لیسن ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 140 اور 141۔ سب سے پہلے تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ فرمایا تمہارا کیا کہنا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ حالانکہ یہودیت اور نصرانیت ان پیغمبروں کے بہت بعد آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد آئی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت بعد میں آئے۔ تو یہ کیسے اپنی من گھڑت باتیں بنا سکتے ہیں کہ یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ اور نہ ہی وہ ان کی طرح مشرک تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے۔ ان کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ہی ظلم کرنا یہ تھا کہ ان کی کتاب جو ان کے پاس آئی ان میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے، اور یہ بھی پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو اولادیں تھیں ان کا دین کیا تھا، پھر بھی انہوں نے چھپایا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی کتابوں میں پورا کا پورا بتا دیا گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، ان کی طرح نہیں تھے۔ ان کا دین یک طرفہ دین تھا۔ پڑھنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا جو ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنا ہے، اس بات کو بھی ان لوگوں نے چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا فرما دیجئے کہ تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، جس بندے نے شہادت کو چھپایا، گواہی کو چھپایا، اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان بڑا ہی ظالم ہے۔ اللہ تو تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، وہ ہر بات کو، ہر تمہارے عمل کو، تمہارے ہر قول کو بخوبی جانتا ہے، ظاہرہ کو، چھپے کو بھی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء یہود اور علماء نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرما دیا، اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظالم قرار دے دیا۔ تو ایسے ہی حق بات کو چھپانا بھی ظلم ہے۔ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو جائے تو پھر اس کو چھپانا بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرمائی، یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت کر کے اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ حدیث پہلے بھی بتا چکی ہوں اور یہ مسلم میں موجود ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ کیا تقولون، تم سب کہتے ہو، ان بشک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب الاسباط اور ان کی اولادیں، کانو وہ سب تھیں، ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، و اور ماں کون ہے، ازلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو قتم چھپائے، شہادہ گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہو، جو براکت میں لگے گا، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور ما نہیں اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، تلک امت وہ ایک امت تھی، قد تحقیق یقیناً خلق گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت ان سب نے کمایا، بلکہ ترجمہ سے یہ ہے کہ اس نے کمایا، اور لکم تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم سب نے کمایا، ولا اور نہیں تسألون تم سب پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو وہ سب تھے، یعملون سب کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا قبول فرما لے، غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئیں وہ معاف فرما دے، صحیح پڑھنے کی، صحیح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح دین کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔